یہ غلام حسن تو پیچھے بڑھا، غلام حسن تو پیچھے بڑھا، سارے دن ہسو فقیر ان دے اندر ہی محبت ہے کرانگے نا، سارے دن ہسو فقیر، چھوٹا بھی ہے، یتیم بھی ہے، کٹ بھی ہے، اتھا سید بھی ہن، پٹھان بھی ہن، ہاشمی بھی ہن، عالی نسب عالی کمال بھی ہن، صاحب ولایت بھی ہن، صاحب معرفت بھی ہن، صاحب روحانیت بھی ہن، کیونکہ کیا کو کندھاری دا ہاتھ لگا ہویا، کیا کو دمانی دا ہاتھ لگا ہویا، ایک کٹ ہے، یتیم ہے، غریب الوطن ہے، انہیں اپنی ذات کو نہیں ڈٹھا، حضور دے حکم کو ڈٹھا، ساری رات دے ڈپٹی دے اندر۔ سویر دا ٹائم تھی، حضرت صاحب تشریف فرماؤ، جانا ہے پرو بکتا ہے، بارے دے وچ کھڑا ہے، گارے دے وچ، سرائی کی میری سمجھ آنے بھائی، پرو ڈسدہ ہے، اندھاری رات ہوں دی، پہلے لوگ اٹھینے ہیں، حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی رحمت اللہ علیہ، آپ جنہی سویر دی نماز پڑھ دیں نا، وہ اس کیفیت چون دی ہے کہ ابتدائے وقت شروع ہوں دی ہے، اور پہلی رکعت دے اندر سورۃ البقرہ دی تلاوت ہوں دی ہے، مکمل 2.5 سپارے، پہلی ایک رکعت ہے 2.5 سپارے قرآن پڑھیں دائی، دوسری رکعت دے اندر سورۃ آل عمران دی تلاوت ہوں، 4.5 سپارے قرآن دے فجر لے نماز اچ پڑھے ویندے ہیں، اے لوگ اے او ٹائم آئی دسو نا، پہلا ٹائم جڑے مولی صاحب اذان دیندہ ہے کتنا اندھارا ہوندہ ہے، بستر دائیں بائیں تھینے ہیں، آخر جلے دیں کہ کچھ سوجلہ تھیون لگ گیا ہے، پچھے اٹھینے ہیں، تے جڑے تیاری پوری لگ دی تے چنگا دی نزدہ کھڑا ہوندہ ہے، اس ساری حالت ہے جڑی اجکل پوزیشن بن گئی، لیکن آپ سویر پہلے وقت نماز پڑھ دے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی نکاح مرشد کامل کیسی انہاں دی نکاح ہو سی، آپ نے ڈٹھا جڑا دسدہ ہے، لیکن وہ جڑے دا بخت بھی نال دسدہ ہے، وہ جڑے دی خوش نصیبی بھی نال دسدی ہے، اس جڑے دا برتن بھی نال دسدہ ہے، اس جڑے دا کمال بھی نال دسدہ ہے، ان دی یتیمی بھی نال دسدی پئی ہے۔ حضرت نے فرمایا کون ہے؟ کون ہے؟ خادم نالا کہ صاحب وہ تو رات فرمایا ایک گانا دیونا ہے، سادہ ارادہ ہی بسویرے، اے حسو فقیرے پوری رات این گزاری ہے اسے کم دے بیچ، ایک وہ آدھے رہیں سمجھیں دے رہیں منت ترلا کریں دے رہیں، لیکن اے آدھا ہی بٹ ٹھیک کہ تساں اپنا کم کرو میں کو اپنا کم کریں دے، مقدر دا ستارہ بھی تا جاگڑا ہوندہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے حکم دا اتنا پاس، کچھ لوگ ادن جی باؤں کریں دیں کچھ لوگ ادن کم باؤں کریں دیں، ساری رات جو گزاری، حضرت فرمایا سو نہ پڑھو، مرید گیا خلیفہ اکھے حضرت سے سریندے پہن، انہاں دا تے خیال ہی نراز تھی سن، غصہ فرمیسن، فرمایا ہو رہا وہ حسو جٹ یتیم غریب الوطن بے علاقہ بے گھر ماں باپ نہیں ہے، وہ حسو جڑا گھر دے راہ تھی من دا امکان ہے، نور خان دے ہتھ لگے تے محمد عثمان دی نگاہ پہ گئی، اس سے حسو فقیر کو حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی نے فرمایا کتنا تو پاس رکھیں دیں، میرے حکم کو اتنا منیں دیں کہ بلا حضور جی میں آپ دا حکم اسا ڈپٹی رہتی ہے، فرمایا اتنا تو میرے حکم تے عمل کریں دیں، مٹی تو بھرا ہویا حسو فقیر، محمد عثمان نے ہاں نہ لایا، غلام حسن بڑا چھوڑا، تو میرے دوست نگاہ جڑ پہ وینیا نہ کم تھی، وہ حسو فقیر غلام حسن بندہ ہے جڑا یتیم ہے تے یتیمہ دا آسرا، سمجھ نہیں آدھی، جڑا یتیم ہے یتیمہ دا آسرا، جڑا مسکین ہے مسکینہ دا آسرا، جڑا آپ راہ گلیندہ ہے لوگاں کو راہ دکھاور لگ گیا، توجہ ہے نا، جڑا آپ راہ گلیندہ ہے لوگاں دا رہنما مڑ گیا، جڑا آپ غریب الوطن ہے لوگاں کو جھاڑے مڑ لگ گیا، جڑا آپ فیض دی تلاش جھائی فیض دا مرکز بن گیا، او غلام حسن جڑا تنہا ہے ہکو ہے خدا ان کو مالا مال کر چھوڑاتے اولاد کثیر عطا فرما چھوڑا، یہ کیا ہے؟ یہ نگاہ ہے، کیڑی شے ہے؟ یہ نگاہ مرشد کامل ہے، او حسو
وت غلام حسن وت شیخ زمان تھل دا شہزادہ علماء و مشائخ دا مرجع و ماوا لوگاں کو علوم و معارف نال مالا مال کرن والا لوگاں دے اتے مصطفیٰ جان دے رحمت دے معجزات کو کرامات دی شکل ہی دکھاوڑ والا سمجھ نہیں آدھی گال دی حضور دے معجزات جڑے دنیا نے آج تو 1400 سال پہلے ڈٹھے غلام حسن 14ویں صدی لوگاں کو لکھیں دا رہیا حضور دے کمالات لکھیں دا رہیا لوگاں کو اوہ غلام حسن جڑا تنہا منزل دی طرف ٹر رہائی نال قافلہ بن گیا تو دسانا قیامت دے دہاڑے جڑے لے غلام حسن بارگاہ الہی دے اندر حاضر تھی سی تا کیا وہ یتیم غلام حسن ہو سی کیا وہ مسکین غلام حسن ہو سی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جڑے لے حضرت خواجہ باقی باللہ نے مالا مال کیتا نا اور کرم فرمایا آپ فرمایا آپ دنائے سید ردی الدین المعروف باقی باللہ بے رنگ 41 سال دی عمر فوت ہوئے خواجہ باقی باللہ کتنی عمر فوت ہوئے 41 سال دی عمر اے آپ دی عمر ہے آپ فرمایا کہ میں افغانستانی چوسی خصوصی کم واسطے آیا ایک خصوصی حکم گن کے آیا وہ کیا ہے کہ سرہند شیخ احمد ہے سرہند شیخ احمد ہے ان کو مالا مال کرنا ہے وہ تو فیوز و برکات عطا کرنی ہے اور شاہ کمال کیتلی کون شاہ کمال کیتلی سلسلے قادریہ دے بزرگن او حضرت پیران پیر دا خرکہ چاہ کے پھر دے ودہن اپنے مرشد ناز کر تو مجددی ہیں کیا ہے مجددی ہیں حضرت مجدد الفسانی دے فیض دے اندر داخل ہیں تو اپنے رب دا شکر عطا فرما اپنے رب دا شکر کر او شاہ کمال کیتلی سلسلے قادریہ دے بزرگن او حضرت پیران پیر نے اپنا خرکہ آپ تے ولادت تو 400 سال پہلے خلیفے کو دیتا فرمایا سرہندی شیخ احمد اوسی کو ریونا ہے اپنا جبہ مبارک جی میں حضور نے جناب مولا علی اور فاروق اعظم کو اپنا جبہ عطا فرمایا فرمایا اویس کو ریوہ ہے عشق دی لمبیاں کسیاں تے کہانیاں ہیں حضرت شاہ کمال کیتلی حضرت مجدد خدمت چاہے اور جبہ پیش کر کے آکھن لگے قبلہ میرے کل کئی واسطہ دو بات پہنچا حضرت پیران پیر نے بغداد جتوالے واسطے بھیجا ہے یہ کیا ہے یہ فیض ہے یہ برکت ہے اے میرے بھائی غلام حسن اگرچہ یتیم ہے تنہا ہے ہکو ہے لیکن نہاڑے قیامت جلے غلام حسن اٹھی کے بارگاہ الہی دے اندر اپنے مرشد دے پچھو حاضر تھی سی تو کوئی فقیر عبداللہ بارو نال کھڑا ہو سی کوئی اسد خان ترین نال کھڑا ہو سی کوئی گل حسن نال کھڑا ہو سی کوئی قاسم کمبو والا نال کھڑا ہو سی غلام حسن فیض کو اپنے کل بچا کے نہیں رکھا ہوں فیض کو عام کر چھوڑا مجدد صاحب دی گال تھی نہیں بھئی حضرت مجدد صاحب دے بارج کے فرمایا حضرت خواجہ باقی باللہ نے آکے میں کہ کم وقت سے آیا ہم وہ ڈپٹی ڈیونی ہے کیڑا کم ہے کہ شیخ احمد کو فیض ڈیونا ہے جڑا میری ڈیوٹی ہے فیض ڈیون واسطے ویسے تو مرید فیض گھنن وینن لیکن مجددیو تارے تے رب دا ایسا فضل ہے کہ انہاں دے پیر انہاں کو فیض ڈیون واسطے آئے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جس وقت آپ دی خدمت حاضر ہوئے اور فیوز و برکات تو مالا مال فرمایا اس تو بعد حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا کہ مجدد الفسانی وہ سورج ہے اے ایسا سورج ہے جہاں دی روشنی دے اندر خواجہ باقی باللہ نے فرمایا ساج ہے کئی ستارے گم ہو ویسے غلام حسن سراج الاولیاء حضرت خواجہ محمد سراج الدین جڑا کہ سلسلہ نقشبند سراج ہے اون دا ایسا رنگو ہے سورج ہے کہ غلام حسن نے جس وقت تھالی جو ڈیرا لایا تو دائیں بائیں جتنے ستارے چمک دیاں غلام حسن دے سورج دے گمان تو پائے گئے یہ کیڑی شے ہے یہ توجہ ہے جڑی کہ حضرت نے اپنے مرید صادق تے کر چھوڑی وتوا غلام حسن جوانی دی منزلہ طے کرندا ہے بڑھاپے دی طرف رواں دواں ہے اولاد بندے دی کیسی چیز ہے عزیز چیز ہے
قل انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ایک ازمائش ہے، ایک لمبا چوڑا ڈپٹی دا کام ہے، ہوئے تا بھی ازمائش، نہیں ہے تا ازمائش۔ او غلام حسن اپنے گھر بیٹھا، حضرت دا پیغام پہنچا کہ دریا خان لکڑیاں اپڑا۔ توجہ ہے نا جی، وہ صرف گارے نہیں لے پیندا رہیا، بعد چ ڈپٹیاں رہندا، لکڑیاں اپڑا، دائیں بائیں لوگاں کو آکھا، لنگر کٹھا کیتا، لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں، اٹھ دے باہر لدے کھڑن، گھر دے وچ پوزیشن ہے کہ پتر جان بلب ہے، بلبم رسید جانم تو بیا کے زندہ مانم، پس ازاں کے من نہ مانم بچکار خواہی احمد، اکے ساری جان لباں تے پہنچ گئی ہے، ہون تا آمن یہ تو نہ آیا تے میں ٹر گیو وات آمن دا کیڑا فرمایا۔ لیکن اگو کیا فرمایا امیر خسرو، فرمایا کہ کشش کے عشق دارت نہ گزار دت بدیساں، کہ عشق جڑی کشش رکھے نا تے کو راون نہ دیسی، تے کو راون نہ دیسی، بھاویں تو کچے گجراتی چو آیا ہے، بھاویں بلوچستان چو آیا ہے، بھاویں تو کراچی چو آیا ہے، بھاویں تو میاں والی کتھو آیا بیٹھا ہے، کشش کے عشق دارت نہ گزار دت بدیساں، بجنازہ گر نہیں آئی بمزار خواہی آمد، اگر جنازے تے نہ پڑھ سے تو میری قبر تے آیا کھڑا ہو سے۔ آج غلام حسن دنیا تو کیا 82 سال گزر گیا، جنازے تے آیا بھی، لیکن عشق دی کشش ہے ان دی مزار تے گھنائی ہے، بجنازہ گر نہیں آئی بمزار خواہی آمد۔ او غلام حسن گھر اچ بیٹھا ہے، ایک پاسو مرشد دا حکم ہے، دوجے پاس پوتر ہے، دنیا تو ویندا ہے، بیماری دی آخری حد تے پہنچ چکا ہے، دوہاں چیزاں دی آزمائش آ گئی نہیں، پریشانی ہے یا نہیں، لیکن کمال والے لوگ او ہونن جڑے صدیق اکبر دے سلسلے دے وارث ہیں۔ حضرت صدیق اکبر دا پتر آکھن لگا جناب ایک دفعہ جنگ شروع آئی، تسا مسلمانوں دے پاس ہوا وے تے اسا کافراں دے پاس ہوا، 3 کے 4 واری میری تلوار ہے تے تواڈی گردن دی زد دی چاہی، میں ڈٹھا ابا ہے پاسا کر گیا، پاسا کر گیا، میرے تے دل وچ محبت آ گئی، ابا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر شمع رسالت دا پروانہ، فرماون لگے پترا تو ایک واری میری تلوار دی زد وچ نہیں آیا، اگر ایک واری آندا گردن پاٹ کے رکھ چھوڑا، اے نہ دیکھا پتر ہے، اے دیکھا حضور دا دشمن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 لبیک۔ غلام حسن نے ڈٹھا، ایک پاسو حضرت دا حکم ہے، فرمان ہے، دوجے پاسو پال ہے، گھر ہے، لوگ یہ آکسن کہ پتر کو مویا چھوڑ گیا ہمیں، کئی گالیاں ہوندے نا برادری دیاں، کئی سننے پوندیاں، کئی جھکیاں اچیاں ٹھڈیاں تتیاں، آپ نے اپنی ذات اور اپنی اولاد کو چھوڑا، حکم مرشد کو بجا آوری کی طرف چلو، رستے جو پہنچن حال 2-4 منزلہ طے کی تھیں، اٹھن انہاں کو اگو لئی ودا ہے، غلام حسن ہوا پرانیاں بانگا رہندا ودا ہے، عشق علیاں بانگاں، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنی، وہ عشق علیاں بانگاں تے محبت دیاں صداواں بلند کریندا، غلام حسن ہدی خان ہے، اٹھ نال ہن تے ویندا پیا دریا خان اپنے حضرت دکھے، گھر چو اطلاع ملی پتر ٹر گیا، خلیفے بھجے، مرید بھجے، آپ یتیم بھائی تے اج پتر ویندا پیا جڑا آسرا ہے جی، یتیمی تے اپنے والد دا سایہ نہ ہونا غلام حسن کو پتہ ہے کتنا مشکل ہوندا ہے، وقت اس حالتی جوان تھی آئی وقت ہن بڑھے پہ جی طرف ویندا پیا ہے، ہن این حالتی جو پتر لگا ونجے تو کانڈ بھرین دی نہیں بن، پریشانی ہوندی ہے نہیں ہوندی، لیکن وہ پریشانیاں تو پہلے چھوڑ آیا ہے، جن لوگوں کو بیمار چھوڑ آیا ہے، ان کو بستر مرتے چھوڑا ہے، مرید پہنچا کہ قبلہ گھروں پیغام آیا ہے، صاحبزادہ سے فوت تھی گیا، آپ نے فرمایا کہ جڑے کم تے اثر ٹرے ہوئے ہیں اس تو واپسی ہو نہیں سکتی، اس تو واپسی نہیں ہو سکتی، وہ منصور حلاج ہے، کتابیں چاہتے کہ منصور حلاج معرفت اور ولایت اس مقام تے پہنچا کہ انا الحق دے نعرے لاوے، کیا
حضرت بایزید بستامی اور انہاں بزرگاں دے بھی کچھ کلمات ہیں، لیکن مجدد الفسانی نے فرمایا سر انہاں نال کوئی سروکار نہیں، اسا شریعت تے ٹرنا ہے، اے انہاں دی اپنی ذاتی گال ہے تے اے جانن۔ لیکن او ان الحق دے نعرے جو لاندا ہے نا، ادن او ولایت تے معرفت دے منزلاں اڑدا ودا ہے، چس وچ ودا ہے، ایسے مقام تے پہنچا۔ اگو ادن ایک دروازہ آیا، انہاں آکھے اتھو لنگنا ہی، آکھے جیا کہ اتھا وہ لنگ سی جرا گچی کپیسی گردن کٹا کے آسو، اتھا اس تو علاوہ کوئی راہ بھی کونی ہے، گردن کٹاون تو بعد بندہ اتھا وڑدا ہے، اے او بو ہے تو اتھا پہنچ آیا ہوں، یا پچھا والوان یا گردن کٹا۔ او چس دے اندر اتنا مستغرق ہے، ولایت اور معرفت اتنی لذت ہے، ایسی روحانیت دی چاسوں کو پائے گئی کہ گچی کپیسوں پچھا نہیں ویندے اسا آندے پہ ہیں، گردن کٹا چھوڑی۔ مرید نے آکھا سے پتر ٹر گئی، فرمایا اسا انہیں عشق دی چسچ ویندے پہ ہیں۔ غلام حسن نے کیا آکھا اسا عشق دی چسچ ویندے پہ ہیں، اپنے مرشد دیدار کرے سو تو 100 وار قربان تھی سو، اے اولاد بھی قربان ہے، اے گھر بھی قربان ہے۔ فرمایا پتر کو دفن کر چھڑے جڑا موقع مل سی والا ساں تو فیتہ ہی پڑھ چھڑے ہوں۔ یہ کون ہے؟ اے وہ یتیم بال ہے غلام حسن، جے کو خدا نے اتنا مقام عطا فرمایا، تھل دے وچ، صحرا دے وچ، پنجاب دے وچ، پاکستان دے وچ، ہندوستان دے وچ، جن دے نام دے نعرے لگ دے ہیں، جن دی آواز اچھی تھی دی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ نگاہ مرشد کامل پہ گئی ہے، تے مرشد دی نگاہ پہ ونجے تا بیڑا پار تھی ویندا ہے۔ اللہ کریم اسا کوئی نہ کامل بزرگاں دے فیوز و برکات تو مالا مال فرماوے، اور جتنے دوست آئے ہو شرق و غرب تو دور و نزدیک تو چڑا جتوں آیا، اللہ کریم تو سارا کو حضرت دے فیوز و برکات عطا فرماوے۔ میں فقیر کو بھی اللہ کریم اس تو مالا مال فرماوے، اور اسا کو اپنے حضراتاں دے نقش قدم تے رامن دی توفیق عطا فرماوے۔ گفتگو کافی ہے اور کافی اگھم تھی سی راندی، بس میں فقیر دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول کرو۔ وما علیہ الا البلاغ۔